بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کا دوسرا ہفتہ تھا جب اماں نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا، بیٹا تم اگر یہیں بیوی کے پلو کو پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو نہ ہی تمہاری بیوی آگے بڑھ پائے گی اور نہ تم دونوں یہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، آپ جیسا کہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گا، اور پھر میں نے ایسا کیا کہ دبئی کے کام کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی۔ میرا کام اتنی جلدی کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھ میں کوئی خاص ہنر بھی نہیں تھا، مگر پھر ایک جگہ سے مجھے کال آ گئی۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا، پر اماں کی ضد کرنے کی وجہ سے مجھے اس گھر سے نکلنا ہی پڑا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جب میں اس گھر سے جاؤں گا تو میری بیوی بہت پریشان ہوگی۔ میرے دوست بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو جب باہر کے لیے جاتے ہیں تب ہماری بیویاں رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی ہیں۔ میں نے سوچا چلو اپنی بیوی کی محبت بھی اسی بہانے دیکھ لوں گا، پر جب میں جانے لگا تو میری بیوی کے چہرے پر کوئی عطا تھا جیسے میرے جانے پر وہ خوش ہو رہی ہے۔ میں نے یہ بات اماں کو بولی کہ اماں آپ تو کہہ رہی تھیں کہ تمہاری بیوی کو وقت ہی برا لگے گا۔ برا کیا لگنا، وہ تو بالکل خوش ہے۔ اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں رک جاؤں۔ اماں ہنسنے لگیں اور بولیں، بیٹا شکر کرو کہ تمہاری بیوی ایسے ڈرامے کر نہیں رہی، ورنہ تم کیا کرتے؟ وہ تمہیں روک لیتی تو شاید تم رک بھی جاتے۔ ماں کی کہاں سنتا ہے لڑکا، وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو ہی اہمیت دیتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے خدا حافظ کہا اور گھر سے نکل پڑا۔ گھر سے نکلتے ہوئے مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ حال نہ ہو جائے جو کہ اصغر کا ہوا تھا۔ اصغر میرا دوست تھا، مجھے آفس میں ہی ملتا رہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا کام ہو گیا وہ دبئی گیا۔ خوش بھی تھا بیچارہ۔ 1 سال بعد جب واپس آیا تو اس نے مجھے ایک عجیب سی خبر سنائی تھی کہ اس کی بیوی اب اس کی نہیں رہی، بلکہ وہ کسی اور کے ساتھ اس گھر سے جا چکی ہے۔ میں اس بیچارے کی بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ بولا کہ اب میں دوسری شادی کروں گا، پر اب یہ غلطی نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ میری دوسری زندگی بھی برباد ہو جائے۔ اصغر کی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہیں میری بیوی بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے، ورنہ میں کیا کروں گا؟ میں تو زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر اس ملک سے باہر جا رہا تھا۔ پھر سوچا کہ میں ایک موبائل اپنی بیوی کو خرید کر دے دوں گا، روزانہ اسے ویڈیو کال کر لیا کروں گا تاکہ ہم کال پر روزانہ بات کرتے رہیں تو ہمارے لیے مشکل نہ ہو، ہم ایک دوسرے کے ذہنوں میں رہیں۔ پھر میں راستے سے ہی واپس مڑا۔ میں نے ایک جگہ سے جا کر اچھا سا موبائل لیا، اس میں نمبر وغیرہ بھی لگا دیا اور پھر اپنی بیوی کو دے آیا۔ میری ماں مجھے دوبارہ گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بولی کہ کیا ہوا، کیا بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ ابھی سے یہ حال ہے تو وہاں جا کر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اماں یہ بیوی سے روزانہ فون پر بات ہوتی رہے، اسی لیے اسے میں ٹچ اسکرین والا فون لے کر دے رہا ہوں۔ اماں بولی کہ ٹھیک ہے، میں روزانہ اس کی بات تم سے کروا دیا کروں گی۔ اماں نے فون اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے کہا اماں میں اسے فون دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم ہر وقت رابطے میں رہیں۔ اماں نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا۔ بولی کہ کیوں، ہر وقت کیا بات کرنی ہے؟ تو کام نہیں کرے گا وہاں جا کر؟ میں نے کہا ماں کام تو کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے رابطے میں رہوں۔ اماں نے فون اپنے پاس سے رکھ لیا اور بولی ہر وقت بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اماں پر بہت حیرت ہوئی۔ اب ہماری شادی ہو گئی تھی، کیا میں اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا؟ حق حلال کے رشتے میں جب ماں باپ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے اماں کی لاکھ منت کی کہ موبائل میری بیوی ہی کو دے دیں، پر اماں نے صاف انکار کر دیا کہ تو وہاں جا کر اس طرح کام نہیں کرے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ دل کیا کہ ابھی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلا جاؤں۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ اپنی بیوی کو 3-4 مہینوں بعد اپنے پاس ہی بلا لوں گا۔ میں غصے میں ہی گھر سے چلا گیا۔ مجھے اپنی ماں کی سوچ پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی خوشی نہیں دیکھ سکتی۔ کیا میری ماں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی سے محبت کروں؟ خیر میں گھر سے نکل گیا۔ میرا موڈ اس بات کی وجہ سے بہت خراب ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنی گھر میں فون نہیں کیا۔ میری اماں نے شاید فون کرنے کی کوشش بھی کی ہو، پر میں نے سوچ لیا کہ اماں کو اگر پیسے سے مطلب ہے تو میں ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا، اس کے بعد ہی گھر میں فون کروں گا۔ ویسے بھی اماں نے مجھے بیوی سے بات تو کرنے نہیں دینے تھی۔ میں یہاں آ گیا، میری نوکری شروع ہو گئی۔ میری تنخواہ شروع میں 50,000 روپے تھی۔ ان دنوں 50,000 روپے آج کے 5 لاکھ کے برابر تھا۔
میں نے کام کرنا شروع کیا، مجھے پیسے ملنے لگے۔ میں نے پہلے مہینے ہی اپنے گھر میں پہلا منی آرڈر بھیج دیا۔ بھیجنے کی دیر تھی کہ اماں کا بھی فون آ گیا۔ ان کی آواز چہک رہی تھی، پر میرا دل بجھا ہوا تھا اور چہرہ بھی۔ بولیں کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ماں، کیا فائدہ پیسے کمانے کا؟ تم مجھے میری بیوی سے بات کرنے تو دیتی نہیں ہو۔ میں ایسے یہاں پردیس میں اکیلا پھرتا رہوں، مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر نہ کہنا۔ اماں اپنی انگلیاں منہ میں داب کر بولیں، ارے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسی اونچ نیچ؟ میں نے اماں سے کہا کہ یہاں ہزاروں لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ اگرچہ ایسا تھا نہیں، پر میں اماں کو ڈرانا چاہتا تھا کہ اگر میں نے یہاں کسی لڑکی سے دوستی کر لی تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اماں میری بات سن کر واقعی ڈر گئیں، بولیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا، میں تیری بیوی سے تیری بات کروا دوں گی۔ ویسے بھی اب تیرا کام لگ گیا ہے، اب تو بات کر بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو کام کروا رہے ہیں وہ تم سے کام نکلوا کر ہی لیں گے، میری طرف سے جتنی مرضی بات کرو۔ یہ کہہ کر اماں نے فون میری بیوی کو دے دیا۔ میری بیوی نے کی آواز میں کوئی خاص گرم جوشی نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا موبائل چھننے پر وہ بھی افسردہ ہوگی، مجھے یاد کرتی ہوگی، پر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کام پر دھیان دیا کریں، جب آپ آئیں گے تو ہم اگلا گھر بھی بنا لیں گے تاکہ ہمارے بچوں کے لیے آسانی ہو۔ میں حیران تھا کہ ابھی بچے آئے نہیں اور میری بیوی کو ان کی فکر ستانے لگی ہے۔ میں نے بے دلی سے فون رکھ دیا، کہا کہ کل اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا، میں تمہیں ویڈیو کال کروں گا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن میں نے اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنی بیوی کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں سو گیا۔ صبح اٹھا کام پر چلا گیا۔ اگلے دن جب واپس آیا تو بیوی کا میسج آیا ہوا تھا، بولی کہ معاف کر دیجیے گا، کل میرے موبائل میں چارجنگ نہیں تھی، اسی لیے میں آپ سے بات نہیں کر سکی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج تم اچھے سے تیار ہو جانا، میں تمہیں ویڈیو کال کروں گا۔ میری بیوی نے حامی تیار ہو جانا، میں تمہیں ویڈیو کال کروں گا۔ میری بیوی نے حامی بھر لی۔ میں رات کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر فوراً اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ اب مجھے تقریباً 1 مہینے بعد اپنی بیوی کی شکل دیکھنے کو ملی تھی۔ میں اسے بات کرنے لگا، مگر نہ جانے کیوں وہ بات کرنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دوسری بار دیکھ کر ہاتھ ہلایا، پر دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر لگا کہ وہ سو گئی ہے۔ میں نے مجبور ہو کر کال بند کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا، بہت پریشانی بھی ہوئی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں، دن بھر اس کا انتظار کرتا رہا، پر اس نے آتے ہی آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کر دیا۔ سوچا کہ اگلی بار میں بھی اسے فون نہیں کروں گا۔ اب میں ایسا ہی کرتا۔ اگلا پورا دن میں نے اپنا موبائل بند رکھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ مجبوراً میں نے بیوی کی یاد میں فون کھولا۔ اس کے کچھ میسج مجھ سے کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر آ جائیں، میں یہاں خوش نہیں ہوں، آپ کے بغیر بہت پریشان ہوں۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی کو شاید احساس ہو گیا ہے، کل شاید واقعی تھکی ہوگی، اسی لیے مجھ سے بات نہیں کر پائی ہوگی۔ اب میں نے دوبارہ اپنی بیوی کو فون کیا، مگر جیسے ہی ویڈیو کال کی بیوی نے مجھے اشارے سے کوئی بھی خفیہ بات کرنے سے منع کیا۔ پھر میں نے دیکھا میری اماں بھی اسی کمرے میں تھیں۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آیا، وہ مجھے اپنی بیوی سے کھل کر بات بھی نہیں کرنے دیتی تھیں، حالانکہ اب میرا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں پہلے آپ مجھ سے بات کر لیں، پھر میں شہناز سے آرام سکون سے بات کروں گا۔ اماں میری بات پر ہنس پڑیں، بولیں کہ کیوں بھائی، کیا تو اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات کرے گا جو میں سن نہیں سکتی؟ تم میرے سامنے پل بڑھ کر جوان ہوئے ہو، اب مجھ سے کیا پردہ؟ اماں کی بات پر میں نے سر پکڑ لیا۔ ماں کی محبت کی بھی ایک حد ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے بچوں کو کم از کم تنگ نہ کرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، میں کل ہی فون کروں گا۔ اماں بولی کہ اچھا، اب تم مجھ سے جان چھڑانے کو ایسا کہہ رہے ہو، حالانکہ لگتا نہیں کہ تم ابھی اپنی بیوی سے 1 گھنٹے سے کم بات کرو گے۔ چلو میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم دونوں بات کرو۔ اماں ناراض ہو کر وہاں سے جانے لگیں۔ میں پھر بھی اپنی بیوی سے ہی بات کرنا چاہتا تھا، پر میری بیوی نے فون بند کر دیا اور اماں کو منانے چلی گئی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اب ایسا لگا کہ میری بیوی بھی قصوروار ہے، وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہی ہے تاکہ میں اماں سے بھی بدگمان ہوں اور اس کی بھی جان چھوٹی رہے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی، اپنی بیوی کی ساری مسئلہ اسے سمجھایا تو کہنے لگا لگتا ہے کہ تمہاری بیوی خود ہی تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اسے کوئی اور مل گیا ہوگا۔ ویسے بھی جب تم یہاں سے اپنے پیسے بھیج ہی رہے ہو، وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر باہر جاتی ہوگی،
اسے تو تمہاری کمائی پر عیش کرنے کا موقع مل گیا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہماری مائیں بوڑھی ہوتی ہیں، انہیں ہمارے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ بہو صاحبہ کیا کر رہی ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اپنے دوست کی باتوں میں آ کر میرے تو سر میں درد ہونے لگا، سوچنے لگا کہ میری بیوی نے ایسا کیوں کیا۔ میں واپس جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، میں نے اپنی بیوی کو مگر اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اپنے مختصر سا سامان دوبارہ سے پیک کر لیا اور اپنے مالک سے کہا کہ میں کچھ عرصے کی چھٹی پر جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر مالک کی تیوری پر بل پڑ گئے، بولے کہ تمہیں ابھی آئے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور تم واپس جانے کی بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا مالک، میں آپ کا وفادار رہوں گا، مجھے کچھ عرصے کی چھٹی دے دیں، جب میں واپس آؤں گا تو آدھی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہوں۔ میری اس بات پر مالک مان گیا، بولا کہ یہ تو صحیح ہے، اگر تم آدھی تنخواہ کو 1 سال تک کام کر سکو تو پھر میں تمہیں چھٹی پر جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ اس بات پر مالک بھی خوش تھا اور مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یوں میں وہاں سے چھٹی لے کر گھر آ گیا، مگر میں نے اپنی بیوی اور اماں کو دونوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا، رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ابھی گھر جانا شاید مناسب نہیں ہوگا اور میں شاید اپنی بیوی کو بھی رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ سکوں گا، سو دن کے وقت ہی جاؤں گا، تاکہ میری بیوی کہیں نہ کہیں دورے پر نکلی ہوگی اور یقیناً مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوگی۔ میں نے رات کو ایک ہوٹل پر گزارا کرنے کا سوچا، ہوٹل کا ایک کمرے کا کرایہ دیا اور اپنا سامان وغیرہ رکھ کر سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کے میسج آئے ہوئے تھے، بولے کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں، لیکن لگتا ہے کہ اب ہم دوبارہ کبھی مل نہیں سکیں گے۔ بیوی کی یہ عجیب و غریب میسیجز پڑھنے کے بعد میں جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا، کیونکہ میں تو اسے ملنا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا۔ پر جب میں گھر گیا تو ایک عجیب ہی منظر میرے لیے منتظر تھا۔ میں نے دیکھا گھر میں صرف اماں تھیں، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میری بیوی کے کپڑے وغیرہ صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اماں بھی صحن میں سر پکڑ کر بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی، اماں روتے ہوئے میرے گلے لگ گئیں اور بولیں، بیٹا تیری بیوی اس گھر سے چھوڑ کر چلی گئی، تو کب آیا؟ اماں حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے کہا، اماں بس اسی لیے تو میں بھی گھر آ گیا تھا، مجھے اس پر پہلے ہی شک تھا، میں وہاں پر کام نہیں کر پایا۔ میں نے سوچا کہ میں آ کر اپنی بیوی کی تو خبر لوں کہ وہ کر کیا رہی ہے، آخر میں اسی کے لیے تو کما رہا تھا۔ انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، لیکن جب وہی میرے ساتھ مخلص نہیں تھی تو پھر میں وہاں جا کر کیا کرتا؟ رہی بات آپ کی، تو آپ کے لیے میں یہاں رہ کر بھی کما لوں گا، آپ تو ویسے بھی سادگی پسند ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ آپ کو میری بیوی 1 روپیہ خرچ نہیں کرنے دیتی۔ اب میں جو بھی کماؤں گا آپ کے لیے ہی کماؤں گا، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں کا رنگ زرد پڑ گیا، بولی، نہیں بیٹا، تو نوکری چھوڑ کر کیوں آیا؟ بیوی کو تیری میں سنبھال لیتی نا۔ تو نوکری چھوڑ کر کیوں آیا؟ بیوی کو تیری میں سنبھال لیتی نا۔ میں نے خفگی سے کہا، سنبھالا ہوتا تو ابھی ایسا نہ ہوتا ماں، وہ بھاگ کر کہاں گئی ہے، اور جب تک وہ نہیں آئے گی میں دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا۔ میں جان گیا ہوں بیویاں ایسے نہیں سنبھلتیں، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے میری شادی پہ کتنا خرچہ آیا تھا، اب میں بغیر بیوی کے بھی تو نہیں رہ سکتا نا۔ آپ ہی تو کہہ رہی تھیں کہ شادی زندگی کا ضروری حصہ ہے، جو شخص شادی نہیں کرتا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ اماں میری باتیں سن کر پریشان ہو گئیں۔ اچھا، میں کوئی بات نہیں، جا کر تیری بیوی کو لے آؤں گی، ویسے ہی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، اپنے گھر گئی ہوگی۔ میں نے کہا، ماں ابھی تو آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اگر اس نے بھاگنا ہوگا تو پھر وہ اپنے گھر میں تھوڑی نہ بھاگے گی، اسی کے ساتھ بھاگی ہوگی جس کے ساتھ اس کا چکر تھا۔ میری بات سن کر اماں ہاں میں سر ہلانے لگی۔ یہ تو جانتا ہے میں سادہ عورت ہوں، مجھے کہاں ان باتوں کا پتہ ہے۔ میں اماں کی منافقت دیکھ کر حیران رہ گیا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری بیوی غلط ہے یا ماں۔ پھر میں نے کچھ دن اپنے ہی گھر میں رہ کر سب کچھ خاموشی سے معائنہ کرنے کا سوچا۔ اماں اسی شام گئیں، جا کر میری بیوی کو واپس بھی لے آئیں اور پھر اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولیں، آئندہ اگر تو نے کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلایا یا میرے بیٹے کو دھوکہ دیا تو سیدھا طلاق دے کر تیرے میکے بھیج دوں گی، دوبارہ ایسی بات کا سوچنا بھی مت۔ میں اماں کی طرف دیکھ رہا تھا، میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، بولی کہ آپ کب آئے؟ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ آئندہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا،
اماں کمرے سے چلی گئی تھیں، وہ میرے گلے لگ کر خوب روئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنی بیوی کے مگرمچھ کے آنسوں پر ہرگز یقین نہیں کروں گا، جو میرے دل میں ہوگا وہی کروں گا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنی بیوی پر نظر رکھنے اس دن صبح صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے تو اماں کہنے لگیں کہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہوگی۔ میں نے کہا امی کون سی سہیلی؟ اس وقت تو ایسی کوئی سہیلی نہیں ملنے آ سکتی، وہ بھی صبح سویرے۔ میری بات پر اماں مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگیں، بولی کہ ہاں بیٹا، میں اسی وجہ سے تو اس سے لڑتی تھی، پھر تمہاری پریشانی دیکھ کر میں چپ ہو گئی کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے کہ ماں میرا گھر اجاڑ رہی ہے۔ اماں آپ نے دیکھا تو ہوگا وہ کہاں گئی ہے؟ ارے نہیں بیٹا، مجھے کچھ نہیں پتا، ماں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی اسے ڈھونڈوں گا۔ رات کو میں یہی سوچتا رہا کہ صبح اپنی بیوی کا پیچھا کروں گا، پر صبح اماں نے مجھے اٹھایا ہی نہیں، حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں صبح تمہاری بیوی کے جانے سے پہلے ہی جگا دوں گی۔ میں اماں کی بات پر بڑا حیران تھا کہ ایک طرف میری ماں میری بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈال رہی تھی اور دوسری طرف مجھے بتا بھی رہی تھی کہ میں تمہاری بیوی کے جانے سے پہلے تمہیں جگا دوں گی۔ آج میں خود ہی گھر سے نکل گیا اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کہ وہ گئی کہاں ہے۔ آس پاس کے سب گھروں سے پوچھا کہ میری بیوی اس وقت کہاں جاتی ہے۔ تب ماسی شمیم حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں اور بولیں، تجھے نہیں پتا تیری بیوی کہاں جاتی ہے؟ جب سے تو دبئی گیا ہے اس کی ایک ہی عادت ہے، وہ صبح ہوتے ہی اپنی ساس کے کہنے پر اس کی بہن کے گھر جاتی ہے۔ بہن کے گھر؟ مگر وہ کیوں؟ ارے بھائی، اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس اسی لیے اس کی بہو کی خدمت کرنے۔ اس کے ہاں پوتا آئے گا تو تمہاری بیوی جا کر اس کی خدمت کرتی ہے۔ شمیم خالہ کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ کیوں بھائی، میری بیوی جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، ایسی بھی کیا مشکل آن پڑی ہے؟ میں حیران رہ گیا۔ بھائی یہ تو تم لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری بیوی دوسروں کے گھر نوکرانی بن کر کیوں رہتی ہے۔ میں نے تو اسے لاکھ بار سمجھایا بھی، پر وہ نہیں سنتی۔ ہو گیا، میں تو اپنی بیوی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی گھر میں نوکرانی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ کیا فائدہ میرے دبئی میں کام کرنے کا جب میری بیوی دوسروں کے گھر میں نوکرانی بن کر کام کر رہی تھی۔ میں بڑے غصے میں اپنی خالہ کے گھر گیا، جا کر دیکھا تو میری بیوی برتن دھو رہی تھی۔ ان کی بیوی کسی مہارانی کی طرح اسے حکم دے رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ایسے کام کر رہی ہو، مجھے تمہیں کام کرتا دیکھ کر مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میں غصے میں اسے گھر لے کر آ گیا۔ جیسے ہی میں اسے لے کر گھر داخل ہوا، اماں کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اماں اسے گھور گھور کر دیکھنے لگیں، بولیں کہ تو آ گئی۔ میں نے اماں سے کہا ماں، یہ وہاں جا کر نوکرانی کی طرح کام کرتی تھی، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اماں کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ یقیناً اماں کو یہ بات پتہ تھی، پر انہوں نے مجھے یہی تاثر دیا جیسے میری بیوی کسی سے ملنے جاتی ہے۔ اب مجھے اماں پر شک ہونے لگا بھی میری بیوی اماں کے پاس جاتی، چھپ چھپ کر ان کی باتیں سنتا۔ بالآخر رات کو مجھے وجہ معلوم ہی ہو گئی۔ میری بیوی کچن میں کھڑی تھی، اماں اسے کہہ رہی تھیں کہ اگر تو نے زیادہ ناٹک کیا یا پھر اپنے شوہر سے شکایت کی تو میں تیری سب باتیں اسے بتا دوں گی۔ میری بیوی رونے لگی، بولی ماں جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ بھی شادی سے پہلے کی، اب تو آپ اس بات کو بھلا دیں، میں اس کام سے توبہ کر چکی ہوں۔ ویسے بھی شاکر سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، پسندیدگی کا معاملہ تھا، وہ بھی مجھے کبھی کبھی دیکھنے آ جاتا تھا۔ یقین مانیں میرا کوئی قصور نہیں، یہ سب اسی کا شروع کیا ہوا سلسلہ تھا۔ یہ باتیں سن کر میں ان کے سامنے آ گیا۔ میری بیوی کا تو رنگ اڑ گیا، جبکہ اماں خوش ہونے لگیں کہ مجھے اب اپنی بیوی کی حقیقت پتہ چل گئی، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا قصور نہیں ہے۔ جو خطائیں مجھ سے سرزد ہوئیں ان کے مقابلے میں تو یہ بالکل معمولی سی بات تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر بہت ڈر گئی، بالکل معمولی سی بات تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، پر میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں، بولی کہ تو بے غیرت ہو گیا ہے، اگر تیرے باپ کو ایسی کوئی بات پتہ لگ جاتی تو وہ بہو کو گھر سے نکال دیتا، پر وہ اس دنیا سے چلا گیا، اسی لیے تو بے غیرت ہو گیا۔ اماں کی باتیں سننے کا میں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا اور بیوی سے صاف کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اماں سے، تم جو کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلی بار ماں کے برابر عزت دی تو اماں کو بہت برا لگا، حالانکہ میں اماں سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے مستقبل کے بچوں کی ماں ہے
اور اگر میں اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جو شاید کبھی نہیں رکے گا۔ سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اپنی بیوی سے اتنا فاصلہ نہ رکھیں کہ وہ آپ کو صحیح بات بتانے سے بھی ڈرنے لگے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔